गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल सुना दें। मेरा नाम मोहम्मद फहीद अख्तारी है। मेरे बाबा जान हम कनाडा में रहते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है, शैतान बहुत ज्यादा सुस्ती दिलाता है। बाज़ औक़ात मदनी इज्तिमा में आने से भी सुस्ती हो जाती है। आप दुआ फरमाएं कि हमारी ये सुस्ती दूर हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। ये भी कनाडा से हैं बाबा, शायद ये तरबियत इज्तिमा जो जारी है वहाँ से ये अपनी कॉल रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सर्दी का इनको मसला है कि सर्दी की वजह से काफ़ी मामला रह जाते, इज्तिमा की वहाँ सुना है बाबा -20, -20, -25, -30 तक सुना है कि वहाँ सर्दी होती है। यानी बर्फ की सिलें चीरती हुई मदनी चैनल की आवाज देखो कहाँ कहाँ पहुंच रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी दूर से अपने को पैगाम आ गया। वहां सर्दी से कौम कांप रहे हैं और मैं थोड़ी देर पहले अभी सोच रहा था अगर पंखा चले तो अच्छा है, गर्मी हो रही है। हाय तो बहरहाल ये कि एक हदीस पाक मीठे मीठे इस्लामी भाई नोट कर लें कि फरीद भाई, अफदलुल अमाल अहमजुहा, अफदलुल अमाल अहमजुहा, यानी अफजल तरीन अमल वो है जिसमें जहमत यानी तकलीफ ज्यादा हो। तो अब ये कि जितना इज्तिमा में जाना आपके लिए दुश्वार होगा, उतना ही आपका ये अमल बरोज़े महशर मीज़ान अमल में वजनदार होगा। अब जैसे कि सख्त सर्दी है, वुजू नागवार है, तो डबल सवाब मिलेगा वुजू करने का। लेकिन जब वुजू नागवार हो और फिर भी वुजू करे बंदा तो उसको दुगना सवाब मिलता है, डबल। नज़ला जब होता है तो वुजू में ज़ाहिर सुस्ती होती है, तो अब इसके बावजूद बंदा वुजू करेगा तो उसको दुगना सवाब मिलेगा, जबकि वुजू नागवार हो। तो इंशाअल्लाह इज्तिमा में आप जाएंगे, शैतान से हाथ छुड़ाएंगे, और चूंकि नागवार है जाना, तो इंशाअल्लाह कसीर सवाब पाएंगे इंशाअल्लाह जल्ल जलालुहू। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे इस्लामी भाई ने अभी पैगाम दिया, उसमें लिखा है कि आपकी बहू के 2 भांजों ने मदनी चैनल पर दाढ़ी की नियत कर ली है। ये लैंग्वेज आपकी बहू के 2 भांजों ने, कितनी प्यारी लैंग्वेज है। मेरी वाइफ, हमारे तो माशरे में फखरिया बोलते हैं मेरी वाइफ, माई हस्बैंड। ना ना, ये अंदाज गुफ्तगू जो है ना मजे का नहीं है। आपकी बहू ना, बड़ों जो उम्र में बड़े होते हैं ना, उनको अपनी मेरी वाइफ के बजाय आपकी बहू या आपकी बेटी, ये एक बहुत ही अच्छा मतलब मदनी अंदाज है। अब यह कि मेरी आपकी बहू के 2 भांजों ने, इसके बजाय यह जुमला भी हो सकता था कि मेरी साली के 2 बेटों ने। आजकल की यानी कि आम मुआशरे में यही बोला जाता है, मेरी साली के 2 बेटों ने। यहां तक कि अगर खाला जाद से भी शादी हुई ना, तो ये नहीं कहेंगे कि मेरी खाला की बेटी के 2 लड़कों ने। अगर वो शादी में हुई है तो बोलेंगे साली, बोलेंगे खालाजाद बहन नहीं बोलेंगे। सास या ससुर बोलेंगे, खालू या खाला नहीं बोलेंगे उसको, अगर खाला की शादी हुई है तो। पता नहीं कौन सी खुफिया लज्जत है जो ऐसा बुलवा रही है, समझ से बाहर है। अल्लाह ताला हमें हया नसीब करे। मैं ये नहीं कहता बेहयाई है, लेकिन ये कि जितनी हया ज्यादा होगी इतना इंशाअल्लाह सवाब की नीयत से तो सवाब ज्यादा मिलेगा इंशाअल्लाह। तो जवान के सामने फिर ये कि आप बोलो कि मेरी वाइफ, तो ये मुराद नहीं है मेरी कि बूढ़ों के सामने आप बोलो तो आपकी बहू, और जवान के सामने
تو اس کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں میرے بچوں کی امی، اگر بچے ہیں تو. وائف بولنا تو بڑا دور چلا گیا، یہاں تو تعارف ہوتا ہے، یہ میری وائف ہے، ہاں ہوتا ہے. میری بیوی ہے، وہ بولے گا یہ میری بہن ہے، تو وہ بولے گی کہ دوستوں سے اپنی سہیلیوں سے ملائے گی، یہ میرے ہسبینڈ ہے، میرے شوہر ہیں، ان سے ملیے. تو یہ سب سامنے کرواتے ہیں. توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. بس یہ آسمان ہم پر ٹوٹ نہیں پڑتا، یہ اس کا کرم ہے، زمین پھٹ نہیں جاتی، اس کا کرم ہے. اتنی بے حیائی ہے کہ خدا کی پناہ. وہ اس پہ یہ بھی غور کریں کہ بابا کہ یہ شوہر جو اپنی بیوی کا تعارف کروا رہے ہے یا بیوی جو اپنے شوہر کا تعارف کروا رہی ہے، یہ دونوں اپنے ہاتھ و پیروں پر کلہاڑے نہیں چلا رہے. نہیں تو اور کیا، پھر ایک دوسرے کو لے کے بھاگ بھی تو جاتے ہیں بعض اوقات. ایک عجیب دنیا ہے، عجیب دنیا ہے. یہ زیادہ ضرورت سے زیادہ بعض اوقات پڑھ لیتے ہیں نا، تو ان کے یہ ملک سے باہر میں لگتا ہے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. ملک سے باہر میں بھی اس طرح کا کلچر بہت زیادہ ہے، یعنی کہ وہ اصل میں وہ رشتہ داروں خاندان والوں سے بھی بعضوں کا دور ہوتے ہیں، تو وہاں ایسے دوستیاں ہو جاتی ہیں ایک ساتھ کام کرنے والوں کے، اور اطراف میں کوئی ایسے پڑوسی ہو جاتے ہیں، تو ایک کالونی اور ایک ایریا ایسا بن جاتا ہے جس میں مطلب کہ وہ آپس کے لوگ رہتے ہیں. تو اب یہ کوئی ایسے دن میں، کوئی ویکینڈ پر، چھٹی پر، یا گھر میں کوئی دعوت کرتے ہیں، چلو خاندان سے دور ہیں، وطن سے دور ہیں، شہر سے دور ہیں، تو یہ ملتے ہیں، پھر وہ بچے بچیاں مرد عورت یہ دعوت کے نام پر، کھانے پینے کے نام پر جمع ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ باہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ باہر بھی اور اپنے یہاں باب المدینہ تک میں ایسی مطلب ہے کہ بے حیائی اور بے پردگی ہے. تو ہمارا ملک بھی ریس میں پیچھے اب نہیں ہے، کافی مطلب اس میں بھی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور بے حیائی کہہ سکتے ہیں عروج بام پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرمائے مسلمانوں کی، اور حیا کا زیور ہماری بہو بیٹیوں کو بھی ملے، ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی ملے. سب میں نے کہ بے حیائی کی طرف معاشرہ جو ہے وہ بری طرح مطلب آگے بڑھتا جا رہا ہے. یہ قبول ہے، یہ بھی عرض کر دوں، یہ قبول کرتے ہیں. جیسے ابھی مدنی چینل پر سن رہے ہیں یا بیان سن رہے ہیں یا کبھی کہیں بیٹھ جاتے ہیں کوئی چار افراد، یہ مانتے ہیں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا بابا اس پر غور کیجئے کہ کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بچنے کی صورت ہے تو ہمت نہیں ہے کرنے کی، یا نظر نہیں آ رہی، ایسا لگتا ہے کہیں سے بندھے ہوئے ہیں بابا. کو ہاتھ بندھا ہے، پاؤں بندھا ہے، کوئی دماغ بند گیا ہے. سب سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اتنا نہیں ہے بابا، نہیں سمجھتے، سمجھ آتی ہے لیکن کچھ نکلنے کی راستہ نظر نہیں آ رہا. اللہ عالم کیا پوزیشن ہے. تو شیطان نے اصل یہ سب بندشیں کر دی ہیں. اگر صدق مقال رزق حلال ہو جائے، یعنی کہ کئی ایسے گناہ ہیں کہ جن میں آدمی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مجبوری ہے. بہت سارے ایسے گناہ وہ کرتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، اس میں کون سی مجبوری ہے؟ کس نے باندھ دیا ہاتھ آپ کے، یا کس نے آپ کو مطلب بولا کہ جا رہی ہے اس کو دیکھو، خود ہی دیکھ رہا. تو اس طرح کے بے شمار گناہ ہیں کہ جو بندہ بلا تکلف کر رہا ہے. تو اب یہ کہ گناہوں کی نحوست در نحوست، پھر وہ طرح طرح کے گناہوں میں بندہ پڑ گیا، اور دل بالکل ان کے سخت یعنی پتھر سے بھی سخت گویا ہو گیا. اور اب یہ کہ گناہ جو ہے نا، اس سے دل لرزتا نہیں ہے، دل پر چوٹ لگتی نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بندہ ایک تو سچی توبہ کرے اور موت کو یاد کرے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کو یاد کرنے کا بڑا عمدہ انداز اختیار فرمایا کہ آپ نے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر، جس سے وہ مہر لگاتے ہیں، یہ پہلے مہر لگاتے تھے، اور انگوٹھی انہی کے لیے سنت ہے کہ جو مہر لگاتے، جیسے قاضی ہو، مفتی ہو وغیرہ. تو اب نہ مفتی مہر لگاتا ہے انگوٹھی سے، نہ قاضی. تو اب ان کے لیے بھی انگوٹھی سنت نہ رہی. یہ لوگ سمجھتے سنت، اتنے انگوٹھے چڑھا لیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب ہم سنت ادا کرنے. انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے، بالکل غلط فہمی ہے یہ. بس یہ کہ وہ جائز ہے، انگوٹھی پہننا جائز ہے. کون سی؟ وہ انگوٹھی کہ چاندی کی ہو
مرد کے لیے چاندی کی وہ انگوٹھی جائز ہے